اشباح کے خنجر والے ہاتھ پر زوردار ضرب لگی اور خنجر کا دستہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ کلائی تک پورا ہاتھ جیسے سن ہو چکا تھا۔ کلہاڑے کی دوسری ضرب اشباح کے سر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی تھی، لہٰذا وہ 10 برس لڑائی کے تمام کتابی اصول پس پشت ڈال کر اپنے حریف سے لپٹ گیا۔ پانی کے بدبودار گھڑے میں زندگی اور موت کی خوفناک جنگ اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ رائے منوہر چند اپنے محل کے بالا خانے میں بیٹھا شغل میں نوشی میں مصروف تھا۔ ایک حسین رقاصہ سازوں کی جھنکار میں محو رقص تھی۔ اس نوخیز رقاصہ کے جسمانی خطوط منوہر چند کے ذہن میں آگ سی بھر رہے تھے۔ اس کی نگاہ رقاصہ کے پسینے سے بھیگی ہوئی گردن سے ایسی پھسلی کہ اب تک پھسلتی جا رہی تھی، لہٰذا جو ہی رقص ختم ہوا اس نے اٹھ کر بڑی لگاوٹ سے رقاصہ کو بغل میں لیا اور اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھا، مگر ایک آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ یہ اس کے خاص دستے کا سالار جواہر لال گوپی تھا۔ گوپی اس وقت فوجی لباس میں تھا اور بے حد جوش میں نظر آتا تھا۔ اس نے تعظیمات پیش کرنے کے بعد کہا، سرکار ایک خوشخبری لایا ہوں، 7ویں دلہن اور اس کے ساتھیوں کا سراغ مل گیا ہے۔ رقاصہ کے کندھے سے منوہر چند کا ہاتھ اٹھ گیا اور شراب سرخ کا پیالہ اس کے ہاتھ میں لرزنے لگا۔ وہ تیزی سے بولا، کیا کہہ رہے ہو گوپی؟ گوپی نے جھک کر کہا، بندہ سب کچھ اپنی نگرانی میں انجام دے کر آیا ہے۔ 7ویں دلہن اپنے مفرور ساتھی اشباح بن ثقیل کے ساتھ مضافاتی بستی رکھوار میں چھپی ہوئی تھی۔ میرے آدمی مسلسل اس کی ٹوہ میں تھے۔ مہاراج افتیلا جام کا چیلا اشوکا اور سردار ہاشم بھی اس بستی میں آتے جاتے تھے۔ انہی کی وجہ سے ہم مجرمہ تک پہنچ چکے ہیں۔ آج رات کو ایک پہر قبل سردار ہاشم اور اشوکا چند گھڑ سواروں کے ہمراہ بستی سے نکلے اور مفلیاں کے ٹیلوں کی طرف بڑھنے لگے۔ انہی گھڑ سواروں میں وہ 7ویں دلہن بھی تھی۔ اس وقت وہ سب لوگ آبوجا کے قریب گھنی جھاڑیوں میں موجود ہیں۔ سردار ہاشم، اشوکا اور اس کے 2 ساتھیوں کو ہم نے گرفتار کر لیا، لیکن کچھ کہتے کہتے گوپی رک گیا۔ منوہر چند غرا کر بولا، پوری بات بتاؤ۔ گوپی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، سرکار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یا تو 7ویں دلہن اور اس کا عربی ساتھی پاگل ہیں یا آتما ہتھیا کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ 3 گھوڑوں پر سوار آبوک جا کی طرف نکل گئے ہیں۔ اس وقت آبوک جا کے بالکل پاس ایک مشل روشن نظر آ رہی ہے، نہ جانے وہ دونوں وہاں کیا کر رہے ہیں۔ منوہر چند کے چہرے پر زبردست الجھن نظر آنے لگی۔ اس نے کہا، اگر سردار ہاشم اور اشوکا وغیرہ ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے ان دونوں کو آبوجا کی طرف جانے ہی کیوں دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں دھوکہ ہو رہا ہو؟ گوپی بصد احترام کہا، نہیں مالک، دھوکے کا کوئی امکان نہیں۔ ہم نے آبوجا کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اس علاقے میں کوئی داخل ہو سکتا ہے اور نہ باہر نکل سکتا ہے۔ منوہر چند نے پوچھا، کنویں سے تمہارے سپاہیوں کا فاصلہ کتنا ہے؟ گوپی نے کہا، جناب کئی مقامات پر ہم آبوجا سے صرف 50-60 گز کی دوری پر ہیں۔ اگر ہمیں 7ویں دلہن کے گلے میں موجود کنڈالی کا ڈر نہ ہوتا تو ہم یہ فاصلہ مزید کم کر سکتے تھے۔ منوہر چند نے بے قراری سے ٹہلتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم موقع پر موجود اپنے ساتھیوں کی تعداد میں 2 گنا اضافہ کر دو، ایسا مکمل محاصرہ ہو کہ گلہری کا بچہ بھی رینگ کر باہر نہ جا سکے۔ نہایت خاموشی اور چوکسی سے حالات پر نظر رکھو۔ ایک دستہ فوری طور پر رکھوار بستی میں بھیج دو، وہاں کے تمام رہائشیوں کو گرفتار کر دو۔ میں مشورے کے لیے پرماتما کی طرف جا رہا ہوں۔
اور امید کرتا ہوں کہ میرے آنے تک تم حالات کو مکمل طور پر اپنے قابو میں رکھو گے۔ بھگوان نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، گوپی نے جوش سے تمتمائے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا اور تعظیم پیش کر کے جلدی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی منوہر چند نے جلدی لباس تبدیل کیا، پھر بھاگم بھاگ استبل میں پہنچ کر اپنا بہترین گھوڑا لیا اور محافظوں کے مختصر دستے کے ساتھ اس عمارت کی طرف روانہ ہوا جہاں لازوال پرماتما کی عظیم الجثہ مورتی نصب تھی اور جہاں دیواروں اور چھتوں سے اس کی آواز پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اشباح کا لباس تار تار تھا، اس کے جسم پر زخم تھے اور مساموں سے پسینے کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا وہ صدیوں سے لڑ رہا ہے، زمانے گزر گئے اور زندگی کے لیے اس کی جنگ جاری ہے۔ یہ اس کی زندگی کی ہولناک ترین جنگ تھی۔ اس کا واسطہ ایک وحشی سے پڑا تھا جس کے آہنی جسم میں کئی انسانوں کی طاقت تھی اور جو پھرتی اور عیاری میں درندوں کو مات دیتا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس موذی کے ہاتھوں اس کا جسم سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہوتا، لیکن وہ بھی اشباح تھا، صحرائے عرب کا سنہری شاہی جس نے اسیری ڈالنا سیکھا ہی نہیں تھا اور جس کی قوت برداشت اور بے جگری کا لوہا ایک زمانہ مانتا تھا۔ اس نے بدمست وحشی کو ایسی یادگار مزاحمت پیش کی تھی کہ اگر وہ جنگ جیت بھی جاتا تو مہینوں اس کنویں کی تاریکی میں بیٹھ کر اپنے زخم چاٹتا۔ دونوں کے بازو شل ہو چکے تھے اور سانسیں ٹوٹ چکی تھیں۔ یہ ایسا مرحلہ تھا کہ اگر کوئی بھی کارگر وار کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کے امکانات روشن ہو جاتے۔ آخر اشباح کے مد مقابل کو یہ موقع مل ہی گیا۔ ایک تیز مکے سے بچنے کے لیے جو ہی اشباح نیچے جھکا، وحشی کی ٹانگ کام کر گئی۔ پتھریلے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر اشباح کے منہ پر پڑی اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح الٹ کر پانی کے گھڑے میں جا گرا۔ وحشی نے کوئی موقع دیے بغیر اسے چھاپ لیا اور پانی کے اندر ہی اس کا گلا دبانے لگا۔ موت جو دیر سے اشباح سے آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، اب عین اس کی نگاہوں کے سامنے ناچنے لگی۔ اس کی گردن جیسے کسی آہنی شکنجے میں جکڑی جا چکی تھی اور مستقبل قریب میں کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ فرشتہ عدل کی اس گرفت سے نجات پا سکے۔ یکایک اشباح کا ہاتھ کسی گول لکڑی سے ٹکرایا۔ ڈوبتے ذہن کو سنبھال کر اس نے اس شے کو پہچاننے کی کوشش کی اور یہ جان کر اس کی دم توڑتی مزاحمت میں پھر زندگی دوڑ گئی کہ یہ لکڑی دراصل اس کے وحشی مد مقابل کا دستہ تھا۔ یہ کلہاڑا کچھ دیر پہلے وحشی کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اشباح کی تلوار کی طرح ڈھونڈنے سے نہیں ملا تھا۔ اشباح نے جسم کی رہی سہی قوت جمع کر کے اپنے دونوں اوپر اٹھائے اور اپنے دونوں بازو اوپر اٹھائے اور پانی کے اندر لکڑی کے دستے پر گرفت مضبوط کر لی۔ تب ایک جانکا کوشش کے بعد اپنے جسم کو پانی میں موڑا، اپنی کوہنیوں کو خم دیا اور وزنی کلہاڑا پوری قوت سے وحشی کے سر پر دے مارا۔ ایک کراہ کے ساتھ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ یہ ایک لمحے کی ڈھیل اشباح کے لیے حیات نو کی نوید تھی۔ وہ تڑپ کر وحشی گرفت سے آزاد ہوا اور پینترا بدل کر دوسرا وار کیا۔ یہ وار مد مقابل کی گدی پر پڑا اور وہ کرب سے چلا اٹھا۔ اس کے بعد اشباح نے اسے ایک ساتھ کے لیے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ سنگی کلہاڑے کی پے در پے ضربوں سے اس نے عفریت کو چکنا چور کر ڈالا۔ مشل بجھ چکی تھی اور تاریکی میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کلہاڑے کی ضرب کہاں لگ رہی ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ اس بلا کو زمین بوس کرنا ہے اور اس کی غراہٹوں کو ہمیشہ کے لیے خاموشی کا لباس پہنا دینا ہے۔ بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ کنویں کی تاریک فضا، درندہ نما انسان کی
لرزہ خیز گراہٹوں سے خالی ہو گئی۔ اس کا بدبودار جسم ریت کے فرش پر گر کر بے سدھ ہو گیا۔ اشباح نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی سانسیں درست کی اور خود کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے، دوبارہ رنگ و بو کی دنیا میں آ گیا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرنے کے انداز میں اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دور، بہت دور، امید کا جگنو چمک رہا تھا، جیسے آسمان پر کوئی ستارہ مسافر کو نشان منزل دے رہا ہو۔ حلابہ کے ہاتھ میں پکڑی مشل کنویں کے دور افتادہ دہانے پر روشن نقطے کی طرح چمک رہی تھی۔ یہی مشل اس کے لیے ستارہ بھی تھی، جگنو بھی اور نشان منزل بھی۔ اس نے اپنی مشل ڈھونڈ کر جلائی، اپنے نیم مردہ مد مقابل کا تنقیدی جائزہ لیا، پھر کچھ سوچ کر سن کی رسی جو کنویں کی گہرائی سے صرف 8-10 گز زیادہ نکلی تھی اپنے جسم سے باندھنے لگا۔ اس کے جسم سے باندھنے لگا، رسی کو وحشی کی بغلوں کے نیچے سے نکال کر اس کے سینے پر اشباح نے ایک مخصوص گرہ باندھ دی۔ تب اس نے اپنا احتیاط ڈھونڈے اور اپنے زخموں کا خون روکنے کی کوشش کی۔ سرخ رنگ کے منحوس کیڑے اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ضروری تیاری سے فارغ ہو کر اس نے مشل گل کی اور رسی تھام کر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع کیا۔ ایک طویل جانسوز اور انتھک جد و جہد کے بعد بالآخر اشباح اندھے کنویں سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ حلابہ نے مشل کی روشنی میں اس کی حالت زار دیکھی اور سسک اٹھی۔ اشباح کا جسم جگہ جگہ سے زخمی تھا۔ اشباح نے اسے تسلی دی اور کامیابی کی خوشخبری سنائی۔ اس نے اپنا کمر بند کھول کر حلابہ کو نیل مان کی جھلک دکھائی تو وہ اس کی آب و تاب دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ تاہم اشباح نے محسوس کیا کہ وہ اس کامیابی پر اتنا خوش نہیں ہوئی جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ شاید وہ کچھ فکر مند تھی۔ اشباح محسوس کر رہا تھا کہ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں ایک وحشت سی ہے اور وہ بار بار چونک جاتی ہے۔ اشباح نے اسے بتایا کہ کنویں کی گہرائی میں وہ ایک عجیب الخلقت انسان کو بدا ہوا چھوڑ آیا ہے اور یہی وہ درندہ نما انسان ہے جس سے مارکے میں اس کا جسم زخموں سے چور ہوا ہے۔ اشباح نے حلابہ کو بتایا کہ وہ موذی طے میں بے ہوش پڑا ہے اور دونوں کو کسی طرح اسے اوپر کھینچنا ہے۔ حلابہ نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کام کل رات پر چھوڑ دیا جائے یا پھر صبح کسی وقت کوشش کی جائے؟ اشباح نے کہا، کیا بات ہے حلابہ، تم کچھ پریشان ہو؟ حلابہ کچھ دیر تذبذب میں رہی، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، اشباح، میرا خیال ہے کہ ہمارے ارد گرد کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے دور جھاڑیوں میں کچھ سائے دیکھے ہیں، اس کے علاوہ کبھی کبھی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں بھی آئی ہیں۔ وہ دیکھیں، اس ٹیلے کے پیچھے، اس کے پیچھے کوئی مشل حرکت کر رہی ہے۔ ایک ہی اشباح کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی اوت کر آئی۔ اس نے پہلی بار غور سے ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس کی چھٹی حس نے حلابہ کے بیانات کی تصدیق کی۔ تھوڑی دیر دونوں سوچ میں غرق رہے، پھر اشباح نے کمر بند مضبوطی کے ساتھ باندھا اور تلوار کو برہنہ کر کے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ حلابہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرف نکلنا چاہیے، ممکن ہے سردار ہاشم وغیرہ گرفتار ہو چکے ہوں، اشباح نے کہا۔ حلابہ نے اس کے خیال کی تائید کی۔ دونوں نے گھوڑوں کا رخ موڑ کر جنوب کی طرف بڑھے۔ اشباح کی طرح اب حلابہ نے بھی تلوار نکال لی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اشباح کے پہلو بہ پہلو ہر آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیسرا گھوڑا خود بخود ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ جو ہی وہ جنوبی ٹیلے کی ڈھلوان طے کر کے بلندی پر آئے، یکا یک نیم تاریکی میں سینکڑوں مشلیں جل اٹھیں۔ وہ حیرت سے بت بنے رہ گئے۔ ان کے روبرو سینکڑوں پیادہ سرخ پوش مسلح حالت میں چوکس کھڑے تھے۔ چاندنی میں ان کے لباس اور احتیاط دور تک چمک رہے تھے۔
نہایت خاموشی اور ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پھر انہیں رائے منوہر چند نظر آیا۔ وہ مشکی گھوڑے پر سوار کوئی 30 گز دور کھڑا تھا۔ اشباء اور حلابہ کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور 2 تیر انداز اس کے دونوں پہلوؤں پر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے زرہ کھینچے اور حلابہ اور اشباء کا نشانہ لے لیا۔ اشباء اور حلابہ نے بھی یہی سمجھا کہ دونوں تیر انداز انہیں دھمکانے کے لیے بلائے گئے ہیں، لیکن وہ اصل معاملے سے بے خبر تھے۔ تیر اندازوں کے شست باندھنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ یکا یک 2 تیر سنسنائے۔ ایک حلابہ کے کندھے کے اوپر سے گزر گیا، لیکن دوسرا حلابہ کی گردن کے قریب کنڈالی میں لگا اور اسے صاف گردن سے نکال کر لے گیا۔ تیر میں پروئی ہوئی کنڈالی کوئی 20 قدم دور جا گری۔ ماہر نشانہ باز کی کامیابی پر سپاہیوں نے نعرہ تحسین بلند کیا۔ پھر اس سے پہلے کہ حلابہ یا اشباء کچھ کرتے، 20 پرجوش سپاہی ان پر جھپٹے۔ حلابہ اور اشباء نے تلوار چلائی، مگر پلک جھپکتے میں ان کے جسموں سے لاتعداد نیزوں کی انیاں آ لگیں۔ اب حرکت کا مطلب موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سپاہی انہیں نیزوں سے دھکیلتے ہوئے اور ہانکتے ہوئے رائے منوہر چند کے سامنے لے آئے۔ وہ بڑی شان سے اپنے گھوڑے پر بیٹھا، تمسخر انگیز نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ افتیلا جام کی نایاب کنڈالی اب اس کے ہاتھ میں پہنچ چکی تھی اور یہ دوہری کامیابی اسے خوشی سے گلنار کر رہی تھی۔ وہ رعونت سے بولا، بہت خوب ساتویں دلہن، ہم تمہاری بہادری کی داد دیتے ہیں۔ تم دل و دماغ کی اعلیٰ صلاحیتوں کی مالک ہو، لیکن کاش تمہارا مقدر بھی اچھا ہوتا۔ تم نے لازوال پرماتما کی کرپا اور پریم کو ٹھکرا کر اپنی زندگی کو روئے زمین کی اذیت ناک موت کی امانت بنا دیا ہے۔ یہ زمین و آسمان تم پر ترس کھانے کی سوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ پھر اس نے اپنے آدمیوں سے گرج کر کہا، لے چلو ان سب کو۔ اس وقت اشباء کی نگاہ سردار ہاشم اور اشوکا وغیرہ پر پڑی۔ ان کے لباس تار تار اور جسم خون چکاں تھے۔ ننگے سر اور ننگے پاؤں انہیں گردن میں رسیاں ڈال کر گھوڑوں کے پیچھے باندھا گیا تھا۔ اب شاید اشباء اور حلابہ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونے والا تھا۔ کم از کم اشباء کے ساتھ تو یہی کچھ ہونے والا تھا۔ 2 تنومند سپاہی اشباء اور حلابہ کی تلاشی لینے کے لیے ان کی طرف بڑھے۔ ایک سپاہی نے جھپٹ کر اشباء کا کمر بند کھولا۔ نیلمان کی نیلگوں روشنی چمڑے کے اندر سے پھوٹی۔ اس وقت اشوکا چلایا، رک جاؤ، رک جاؤ۔ سب اپنی اپنی جگہ ٹھٹک گئے۔ رائے منوہر چند اور گوپی گھوم کر اشوکا کی طرف دیکھنے لگے۔ اشوکا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آ رہی تھی۔ اس کے پھولے ہوئے نتنے مشلوں کی روشنی میں ہلکے ہلکے پھڑک رہے تھے۔ وہ تیزی سے بولا، رائے صاحب، آپ یا آپ کا کوئی سپاہی اب محترم اشباء کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کی آواز میں غیر معمولی گرج اور بے پناہ خود اعتمادی تھی۔ کیوں ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ رائے منوہر چند نے دل ملا کر پوچھا۔ اسے یہ بے وقت کی دخل اندازی بالکل نہیں بھائی تھی۔ اشوکا نے لرزہ آواز میں کہا، اس لیے رائے صاحب، محترم اشباء کے پاس اس وقت نیلمان ہے، وہی نیلمان جو مکس دیوتا کے شریر کا حصہ ہے اور برسوں سے جس کی تلاش جاری ہے۔ ابھی آپ نے جو روشنی دیکھی ہے وہ اس نیلمان کی تھی۔ رائے منوہر چند اور اس کے تمام ساتھیوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ فضا میں ایک سنسنی خیز سناٹے کی حکمرانی ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے موقع پر موجود ہر ذی حس اشوکا کی بات کا یقین کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ایک رائے منوہر چند نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور تیر کی طرح اشباء کی طرف گیا۔ اس کے ہاتھ سیدھے اشباء کے کمر بند پر آئے۔ وہ اپنے جسم کی پوری قوت اور دماغ کی تمام صلاحیت صرف کر کے چمکدار پتھر اس کے کمر بند سے نکال لینا چاہتا تھا۔ اشوکا حلق کی پوری قوت سے چلایا، محترم اشباء، نیلمان نہ دینا،
نیل مان نہ دینا، اسے اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اشباح اور رائے منوہر کے درمیان کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ یکا یک اشباح نے منوہر چند کو دھکا دیا اور نیلا پتھر کمر بند سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نیل کو کرنیں مشل کی روشنی میں چاروں طرف پھیل گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر رائے منوہر چند تڑپ کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تمام پیادے اور سوار بھی خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر اشباح اور حلابہ نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ رائے منوہر چند اور گوپی سمیت تمام سپاہی گڑ گڑاتے ہوئے زمین بوس ہو گئے اور زمین پر اوندھے لیٹ کر آہو پکار کرنے لگے۔ ان کے لبوں پر فریادیں اور التجائیں تھیں۔ وہ اشباح سے رحم کی درخواست کر رہے تھے۔ اشباح اور حلابہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دونوں صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اشباح نے تحکمانہ لہجے میں گوپی کو حکم دیا، سردار ہاشم، اشوکا اور ان کے ساتھیوں کی بندشیں کھول دو۔ گوپی حکم کے غلام کی طرح زمین سے اٹھا اور کانپتے لرزتے ہاتھوں سے ان کی رسیاں کھولنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ چاروں آزاد ہو کر اشباح اور حلابہ کے پاس آن کھڑے ہوئے۔ اشوکا اوندے منہ اشباح کے قدموں میں لیٹ گیا اور اس کے پاؤں کو پے در پہ بوسے دیتا ہوا بولا، مہاراج، بھگوان نے آپ کے سر پر عظمتوں کا تاج رکھ دیا ہے۔ آپ اس علاقے کے ایک معزز ترین فرد بن گئے ہیں۔ اس روئے زمین پر لازوال پرماتما کے بعد آپ کا رتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اب وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ اب آپ حکم دیجئے اور دیکھیے دنیا کیسے آپ کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ اشباح کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں کیا حکم دوں؟ سردار ہاشم کا چہرہ بھی جذبات سے تمتما رہا تھا۔ انہوں نے کہا، رائے منوہر چند کو حکم دو کہ وہ اپنی فوج کو لے کر واپس چلا جائے اور بستی سے اس نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے فوراً رہا کر دے۔ اس کے بعد محل میں رک کر تمہارے اگلے حکم کا انتظار کرے۔ اشباح نے کچھ دیر سوچنے کے بعد یہی باتیں منوہر چند سے کہہ دی۔ رائے منوہر چند نے اٹھ کر کپڑے جھاڑے، پھر جھک کر بار بار تعظیم پیش کی اور اشباح کے احکامات میں اطاعت گزاری کا اظہار کرتا ہوا الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک اشوکا گرج کر بولا، رک جاؤ۔ رائے منوہر ٹھٹک کر رک گیا۔ اشوکا آگے بڑھا اور بڑی حقارت سے حلابہ کی کنڈالی اس کے گلے سے اتار لی۔ اب جاؤ، اس نے اشباح کی ترجمانی کرتے ہوئے حکم دیا۔ رائے منوہر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایک بار پھر تعظیم پیش کرنے کے بعد پیچھے ہٹنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں قرب و جوار کے تمام ٹیلے سرخ پوشوں کے وجود سے خالی ہو چکے تھے۔ ماہتاب عین سر پر چمک رہا تھا اور اشباح حلابہ اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ ٹیلوں میں تنہا کھڑے تھے۔ نیم گول نیلگوں پتھر ابھی تک اشباح کے ہاتھ میں تھا اور اس کی مدھم روشنی فضا میں ایک چھوٹا سا ہالہ بنا رہی تھی۔ اشباح نے سردار ہاشم اور اشوکا سے مشورہ کیا اور پھر وہ سب ابوک جا کی طرف بڑھے۔ ابوک جا، جس کی گہرائی میں اشباح کا مافوق الفطرت مد مقابل بے ہوش پڑا تھا اور جسے انہوں نے سطح زمین پر کھینچنا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے ابوک جا کے بارے میں جو خوف اشوکا اور سردار ہاشم کے ذہنوں پر مسلط تھا اب کافی حد تک دور ہو گیا تھا، اور اسے دور ہونا ہی تھا۔ اشباح نے وہ کام کیا تھا جس کا کسی نے کبھی اس خطہ زمین پر تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے یقین کی حدت سے خوف کی صدیوں پرانی برف کو پگھلا کر پانی کر دیا تھا۔ اس نے توہم پرستی اور جہالت کے اندھیرے پر پہلی ضرب لگا دی تھی، اور اب اس ضرب کی گونج چہار سو پھیل رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ منظر رکھوار بستی کا تھا۔ سرسوتی کے نیم پختہ مکان میں اشباح، حلابہ، سردار ہاشم، اشوکا اور ان کے دیگر ساتھی جمع تھے۔ وہ ابوک جا کے نیم بے ہوش وحشی کو الگ صبح لے کر یہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ وحشی اس وقت قریبی مکان کے تہ خانے میں رسیوں سے بندھا پڑا تھا۔ اشوکا اور سردار ہاشم نے مل کر اس کی مرہم پٹی کر دی تھی۔
ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو لکڑیوں کی مدد سے سیدھا رکھ کر باندھ دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ اسی تہہ خانے میں ہوا تھا جہاں اب تک چندا روپوشی کے دن گزار رہی تھی۔ اشوکا کا خیال تھا کہ اب چندا کو روپوش رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی بوریے کا لباس اس کے لیے ضروری تھا، لہذا اس وقت بھی وہ عام لباس میں حلابہ کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ سب آئندہ لاہے عمل طے کرنے کا سوچ رہے تھے۔ بستی کے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح سرسوتی کو بھی گرفتار کر کے لے جایا جا چکا تھا اور ابھی تک سرسوتی واپس آئی تھی اور نہ بستی کا کوئی دوسرا قیدی۔ بستی کے چند بچے کچے بوڑھوں نے اشباح اور ہاشم کو بتایا کہ رات دوسرے پہر اچانک 20 سرخ پوشوں نے آبادی کو گھیر لیا اور اندھا دھند گرفتاریاں شروع کر دی۔ کئی لوگوں کو برہنہ کر دیا گیا اور بری طرح مارا پیٹا گیا۔ پھر وہ سب قیدیوں کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے دوارے کی جانب لے گئے۔ اشباح سوچ رہا تھا کہ گرفتاریوں کی کارروائی کو 3 پہر گزر چکے ہیں، وعدے کے باوجود رائے منوہر چند نے ابھی کسی فرد کو رہا نہیں کیا۔ یقیناً وہ اپنے طور پر ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پرماتما سے مشورہ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے پرماتما نے اجازت نہ دی ہو یا پھر پرماتما سے اس کا رابطہ ہی نہ ہو سکا ہو، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ عین ممکن تھا کہ اس پتھر کی وہ قدر و قیمت ہی نہ ہو جو اشوکا اور سردار ہاشم سمجھ رہے تھے۔ اس پتھر کی موجودگی میں بھی پرماتما بہرحال برتر قوت کا مالک تھا اور اس کے ہاتھ بہت دراز تھے۔ اسی کشمکش اور تذبذب میں کچھ دیر اور گزری اور پھر بستی کے مضافات گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھے۔ ایک شخص نے اطلاع دی کہ رائے منوہر چند بہت سے مسلح سپاہیوں کے ساتھ اس طرف آ رہا ہے۔ اشباح اور اس کے ساتھی ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہو گئے۔ اشباح نے چند تیر اندازوں کو مکان کی چھت پر چڑھا دیا، خود بھی ان نے ہتھیار سنبھال لیے۔ چند لمحے مزید گزرے اور پھر رائے منوہر چند، جواہر لال گوپی اور کچھ دوسرے بڑے سردار مکان کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ اشباح اور سردار ہاشم برآمدے میں کھڑے تھے اور ان کی نیت بھانپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رائے منوہر چند آگے آیا اور اشباح کے سامنے اوندھا لیٹ گیا۔ دوسرے سرداروں نے بھی اس کی تقلید کی۔ اشوکا نے پوچھا، رائے صاحب، مہاراج اشباح نے آپ کو ہدایت کی تھی کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، لیکن 4 پہر گزر جانے کے باوجود ابھی کوئی شخص رہا نہیں ہوا۔ اس رویے کو کیا سمجھا جائے؟ رائے منوہر چند نے ایک نگاہ غلط اشوکا پر ڈالی اور اشباح سے مخاطب ہو کر بولا، مہاراج، گستاخی کے لیے شمع چاہتا ہوں۔ بندہ تاخیر کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ لازوال پرماتما آپ سے خود ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت میں یہی پیغام لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اشباح نے پوچھا، یہ ملاقات کہاں ہوگی؟ رائے منوہر نے کہا، دوارے میں۔ مجھے بسط احترام آپ کو دوارے لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اشباح نے سوالیہ نظروں سے سردار ہاشم اور اشوکا کی طرف دیکھا، پھر رائے منوہر چند سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ رائے منوہر نے تعظیم سے سر جھکا دیا۔ اشباح، سردار ہاشم، اشوکا اور حلابہ کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ انہوں نے کچھ دیر اس بارے میں غور و فکر کیا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ پرماتما کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے۔ تاہم اشباح تنہا نہیں جائے گا، سردار ہاشم اور اشوکا بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اشوکا نے نیلمان کے بارے میں اشباح کو کچھ ضروری ہدایات بھی دی اور اس سے کہا کہ وہ اپنا ہاتھ ہر وقت نیلمان سے چھو کر رکھے اور اس کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ رہے۔ ضروری تیاری کے بعد اشباح، سردار ہاشم اور اشوکا سرخ پوشوں کے ساتھ دوارے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو ہی وہ دوارے کی بارونق آبادی میں داخل ہوئے، انہیں سڑک کے دونوں اطراف لوگوں کے ہجوم نظر آئے۔ وہ بڑی پراشتیاق نگاہوں سے اشباح کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بعض جگہوں پر اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ سرخ پوش سپاہی لوگوں کو لاٹھیوں سے پیٹتے دیکھے گئے۔
نہ جانے اتنی خلقت اشباح کو دیکھنے کے لیے کہاں سے امٹ آئی تھی۔ ان میں عورتیں، مرد، بچے سب شامل تھے۔ اشوکا نے اشباح کے کان میں بتایا کہ نیل مان کی برآمدگی کی خبر سن کر نیل مان کی برآمدگی کی خبر دور و نزدیک پھیل گئی ہے اور لوگ اس کی جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اشباح کے تنے تنہا آبوک جا میں اترنے کو بھی ایک بہت بڑا چمتکار سمجھا جا رہا تھا۔ مختلف راستوں سے ہو کر یہ قافلہ تاریک جنگل کے بیرونی حصار کے قریب واقع اس عظیم الشان عمارت کے سامنے پہنچا۔ لوگ دور دور کے علاقوں سے گروہ در گروہ پوجا پاٹ کے لیے آئے تھے۔ اشباح نے اپنے دونوں ساتھیوں یعنی سردار ہاشم اور اشوکا کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ آخر وہ اس خاص کمرے کے سامنے پہنچ گئے جہاں پر مہاتما کی مورتی نصب تھی اور خاص لوگ اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ اس کمرے میں اشباح کو تنہا جانا تھا، لہذا اشوکا اور سردار ہاشم باہر ہی رک گئے۔ اشباح نے اندر داخل ہو کر صاف و شفاف در و دیوار کو دیکھا۔ قیمتی فانوس، طلائی دروازے اور لاتعداد محرابیں اور منقش ستون، اس جگہ کو نادر روزگار بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بلند کرسی پر پرماتما کی نقاب پوش مورتی کسی دیو ہیکل انسان کی طرح بڑی رعونت سے بیٹھی تھی اور یوں لگتا تھا ابھی بول اٹھے گی، اور پھر وہ سچ مچ بول اٹھی۔ اس کی آواز چاروں طرف گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اے ملک عرب کے بہادر نوجوان، مبارک ہو، ہم خود کو تیری تعریف پر مجبور پاتے ہیں۔ تو نے ہمت کی اور اپنی کوشش سے ایک ایسا انعام حاصل کر لیا جو کسی کے وہم گمان میں بھی نہ تھا۔ اشباح نے محسوس کیا کہ پرماتما کے لہجے میں مٹھاس اور نرمی ہے، حالانکہ اس کی گردن پر پرماتما کے کئی کارندوں کا خون تھا اور ایک روز پہلے تک پرماتما کے ہر کارے شکاری کتوں کی طرح اس کی تلاش میں تھے۔ اس نے محتاط لہجے میں کہا، میرا خیال ہے میں پرماتما سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، تاہم میں اس تعریف کے لائق نہیں۔ میری کامیابی میرے اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے ایک گمبھیر خاموشی طاری رہی، جیسے پرماتما اشباح کے بے باک انداز گفتگو کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کی ٹھہری ہوئی آواز آئی، اشباح، ہمارا علم کہتا ہے کہ تمہارے نیل مان تک پہنچنے میں کچھ ہاتھ ساحر اعظم ابتیلا جام کا بھی ہے۔ ساحر اعظم اپنی آخری دنوں میں ہمارے دشمن ہو گئے تھے اور اپنی دشمن میں اس حد تک چلا گیا کہ ہماری طاقتوں سے بھی ٹکرا گیا، اور وہ یہ بھول گیا کہ ہزاروں کہکشائیں بھی مل جائیں تو ایک سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنی بڑائی کے زوم نے اسے اس کے قیمتی جیون سے محروم کر دیا۔ بہرحال کچھ بھی ہے، ابتیلا جام کے معاملات اب اس کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں۔ اب وہ تاریخ جنگل کی کتاب سے پھاڑا جا چکا ہے۔ تم ایک بہادر باصلاحیت نوجوان ہو اور ہم امید کرتے ہیں کہ تم اپنی کامیابیوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرو گے۔ اشباح نے کہا، میں ابتیلا جام سے ایک مختلف شخص ہوں۔ آپ کو میرے کسی عمل میں اس کا رنگ نظر نہیں آئے گا۔ پرماتما نے کہا، ہم تمہارے انداز گفتگو سے خوش ہوئے، کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو۔ اشباح نے کہا، میں اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتا۔ ہاں، میں، آپ اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے اللہ کی عطا کا وسیلہ ضرور بن سکتے ہیں۔ ایک بار پھر پرماتما کی جانب گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ اللہ کا لفظ جیسے سیدھا اس کے سینے میں جا کر لگتا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے زخمی لہجے میں کہا، وسیلہ سمجھ کر ہی مانگو، بولو کیا چاہتے ہو۔ اشباح نے کہا، اے پرماتما، میرے ساتھی کئی ماہ سے آپ کی قید میں ہیں،
ان میں سے کچھ تو شہید کیے جا چکے ہیں اور کچھ زندہ ہے۔ میں ان کی رہائی چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ سارا سامان بھی ہمیں درکار ہے جو صحرا میں ہم سے لوٹ لیا گیا تھا۔ پرماتما نے فیاضانہ لہجے میں کہا، تم نے یہ سب کچھ حاصل کیا اور کچھ؟ اشباح نے کہا، کل بستی سے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں رہا کر دیا جائے۔ ان کا جرم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ انہوں نے ہمیں پناہ دی تھی۔ پرماتما نے کہا، ان کی رہائی کا حکم ہم پہلے ہی صادر کر چکے ہیں، کچھ دیر میں وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے۔ اشباح نے کہا، میں اپنی ساتھی حلابہ بنت شرجیل کے لیے مکمل تحفظ کی یقین دہانی چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اسے تمام الزامات سے بری کر دیا جائے۔ چند لمحے بعد پرماتما کی آواز ابھری۔ لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے غضب پر جبر کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے اشباح، ہم تمہاری عظیم کامیابی کے طفیل اس سنگین مجرمہ کو بھی شمع کرتے ہیں۔ میرا ایک مطالبہ اور ہے، اشباح نے جمے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ افتیلا جام کی کہانی اس کے ساتھ ہی ختم ہو چکی ہے، لہذا مناسب ہے کہ اس کے پیروکاروں کو معاف کر دیا جائے۔ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی بھی تھی تو اس کی سزا وہ بھگت چکے ہیں۔ تاریک جنگل میں اس پہاڑی پر ان پر جو کچھ بھی تھی سب کو معلوم ہے۔ ان میں سے سینکڑوں نے دیوانگی کے عالم میں بلندی سے چھلانگ لگا کر خود کو ختم کر لیا تھا۔ اب جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ آپ کی مہربانی کے مستحق ہیں۔ پرماتما نے گھمبیر آواز میں کہا، تمہارا یہ مطالبہ فوری طور پر قابل قبول نہیں، کیونکہ اس ریاست میں بغاوت کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ بہرحال اس معاملے پر ہمدردی سے غور کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ شکریہ، اشباح نے کہا، اب میں جانے کی اجازت چاہوں گا۔ پرماتما کی آواز ابھری، تم اب اس بستی میں واپس نہیں جاؤ گے۔ تم ایک عظیم رتبہ حاصل کر چکے ہو اور وہ جگہ تمہارے شایان شان نہیں۔ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے رائے منوہر چند کا محل خالی کروایا جا چکا ہے۔ وہاں تم لوگوں کی ضروریات کا تمام سامان بھی مہیا کر دیا گیا ہے۔ خدام اور کنیزیں حاضر ہیں۔ تاریک جنگل کے خاص خدمتگار بھی وہاں معمور کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ تم وہاں ہر طرح کا آرام پاؤ گے۔ اشباح نے تیزی کے ساتھ سوچا، اس الگ تھلگ بستی میں رہنے کے بجائے دوارے میں رہنا اس کے لیے اور اس کے مقاصد کے لیے کہیں زیادہ موزوں تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے پرماتما، اگر آپ میرا یہاں رہنا مناسب سمجھتے ہیں تو میں بستی چھوڑ دیتا ہوں۔ پرماتما نے کہا، یہ مناسب ہی نہیں، ضروری بھی ہے۔ ہم تمہیں تمہارے منصب کے مطابق کوئی اہم عہدہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ عہدہ تمہیں اس ریاست کا اہم ترین شخص بنا دے گا۔ اشباح نے کہا، میں خود کو کسی لائق نہیں سمجھتا، یہ سب میرے اللہ کی مہربانی ہے جو آپ کے دل میں میرے لیے مہر و محبت کی گنجائش پیدا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے اشباح، اب تم جا سکتے ہو۔ چند روز بعد ہم تمہیں تاریک جنگل میں بلوائیں گے تاکہ مقدس نیلمان کی زیارت کر سکیں۔ چند رسمی کلمات کے بعد اشباح طلائی مورتی والے کمرے سے نکل آیا۔ ملحقہ کمرے میں سردار ہاشم اور اشوکا بے قراری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اشباح کو دیکھ کر ان کے چہروں پر اطمینان پھیل گیا۔ وہ تینوں طلائی مورتی والی عمارت سے باہر نکلے تو ایک نہایت سجی سوری بگھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ رائے منوہر چند بگھی کی پچھلی نشست پر موجود تھا۔ اس کے محافظ دستے کے چاقو چوبند سوار دو رویا خطارے بنائے کھڑے تھے۔ اشباح اور اس کے ساتھی بگھی میں بیٹھ کر ان کا جلوس بڑی شان سے محل کی طرف روانہ ہوا۔